اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی عورت سے شادی کبھی نہ کرنا۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں، 4 خامیاں رکھنے والی عورت سے بھی شادی کبھی نہ کرنا۔ اگر والدین کے کہنے پر ایسی عورت سے شادی کر بھی لی ہے تو اسے بار بار سمجھانا۔ اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے تو اسے جلد ہی اپنی زندگی سے نکال لینا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہی عورت تمہاری دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر دے گی، تمہارے عزیزوں سے، تمہارے ماں باپ سے بھی تمہیں جدا کر دے گی، تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی، تمہارے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ یہ 4 خامیوں والی عورت جس گھر میں بھی جاتی ہے، ماؤں کی گود اجاڑ دیتی ہے، بہنوں کا سہاگ چھین لیتی ہے، اور ایسی عورتوں سے ہی لڑکیوں کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت گھر میں تباہی کے ساتھ ساتھ بے برکتی کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ گلی محلے والی عورتیں ایسی عورتیں کے مرنے کی دعائیں کرتی ہیں۔ ایسی عورت کو جلد ہی طلاق دے کر اس سے جان چھڑاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ تو لوگوں نے حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عورت کی 4 خامیاں وہ کون سی ہیں؟ تو فرمایا، نمبر 1، پہلی نشانی بے وفائی۔ سب کچھ کرنا لیکن عورت کی بے وفائی کبھی قبول نہ کرنا۔ ایک بار بے وفائی کرنے کے بعد بیوی کو معاف کر دینا نیک مردوں کی علامت ہے۔ بار بار یہ گناہ کرنے والی عورت کو طلاق دے کر جان چھڑاؤ، یہ نیک مردوں کی علامت ہے۔ بے وفائی کرنے والی عورت کی نحوست نہ صرف معاشرے میں بلکہ اس کے بچوں پر بھی پڑتی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک خاتون رہتی تھی، وہ شادی شدہ تھی۔ وہ اپنی 3 لڑکیوں اور ایک لڑکے کو چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی۔ اس بات کو 12 سال گزر گئے، اس کے بچے جوان ہو گئے، اب ان کے رشتے نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ ان کی ماں ہے کہ پتہ نہیں کہ بیٹیاں کیسی ہوں۔ عورت جب 4 دیواری میں رہتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے، اور جب باہر نکل جاتی ہے تو وہ ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوسری نشانی بات بات پر جھوٹ بولنا۔ شوہر کے لاکھوں سمجھانے کے بعد بھی کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ عورت نہ سمجھے، بار بار جھوٹ بول کر گھر کا نظام تباہ برباد کر دے۔ ایسی عورت کی نسل جب پروان چڑھتی ہے تو ان کی ہر ایک بات، ہر ایک جملہ جھوٹ سے شروع ہو کر جھوٹ سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والی عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ فرمایا، اگر ایسی عورت سے شادی کرو گے تو تم بھی اسی کی طرح ہو جاؤ گے، اور وہ سب کرنا پسند کرو گے جو تمہاری بیوی کرتی ہے، اور جھوٹ بولنے والی عورت کے چہرے پر جھوٹ کے آثار نمودار ہوں گے جب وہ مرے گی۔ اس لیے ایسی عورت سے جلد ہی طلاق دے کر جان چھڑاؤ۔ نمبر 3، تیسری نشانی شوہر کی غیر موجودگی میں غیر مرد سے ملنا۔ جب شوہر گھر پر نہ ہو تو وہ کسی غیر مرد سے باتیں کرے، اور وہ باتیں کرے جن کا شوہر کو علم نہ ہو۔ جب مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں تو درمیان میں بیٹھا شیطان ان کو نفسانی خواہش پر اکساتا ہے، ان دونوں سے وہ کام کرواتا ہے جو ان کو اللہ کے غضب کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایک عورت کا واقعہ ہے کہ جب وہ فوت ہوئی تو اس کا جنازہ جب لوگ اٹھانے لگے تو اس کی چارپائی اتنی بھاری تھی کہ وہ اٹھائی نہیں جا رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے اوپر بھاری پتھر رکھے ہیں۔ اور جب اس کا جنازہ پڑھایا تو کچھ لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھنا پسند نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس عورت کے ساتھ ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ گناہ کر چکے تھے، اس لیے وہ جنازہ پڑھنا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ پھر اس عورت کی تدفین کے بعد اس کے گھر والوں سے بار بار اصرار کرنے پر پوچھا گیا اس عورت کی حقیقت کیا تھی، تو پھر بتایا گیا کہ یہ عورت اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں غیر مردوں سے بےہودہ باتیں کرتی تھی، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تب بھی یہ کسی گناہ میں مصروف تھی، گناہ کرتے ہوئے مری۔ نمبر 4، چوتھی نشانی مردوں کا روپ اختیار کر کے شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے والی عورت اور بازاروں کی رونق بننے والی عورت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم حاکم ہو اور تمہاری عورتیں محکوم ہیں۔ عورتوں پر حکومت کرنا مردوں کی نشانی ہے، اور ایسی عورتوں پر زور دیتے ہوئے انہیں ان گناہوں سے دور رکھو، ورنہ عورت کی یہ 4 خامیاں تمہیں بھی دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دیں گی۔ فرمایا، یہ 4 خامیاں رکھنے والی عورت سے کبھی شادی نہ کرنا، اور اگر کر بھی لو تو انہیں خوب سمجھانا، اور اگر وہ بار بار سمجھانے پر بھی نہ سمجھے تو ایسی عورت کو طلاق دے کر اس سے جلد از جلد جان چھڑاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔